السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 48 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ لقد البتہ تحقیق ابتغوا چاہا تھا انہوں نے یا تلاش کیا تھا الفتنہ فتنے کو من قبلو اس سے قبل بھی، اور فتنہ یہاں پر بگاڑ کے معنوں میں، وقلبو اور انہوں نے الٹ پلٹ کی۔ قلبہ یقلبو ہوتا ہے نا، جیسے قلب دل کو بھی قلب کیوں کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے خون کو، ٹھیک ہے۔ تو قلبو انہوں نے الٹ پلٹ کی، لکا تمہارے لیے، الامورا تدبیریں یا معاملات کو الٹ پلٹ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ جا الحق آ گیا حق، وظہرا اور ظاہر ہو گیا، امر اللہ ظاہر ہو گیا یعنی غالب آ گیا۔ ظاہر پیٹھ کو کہتے ہیں، تو پیٹھ پر بھی سوار ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس پر غالب آ جانا، غلبہ پا لینا۔ وظہر امر اللہ اور غالب آ گیا امر الہی یعنی اللہ کا حکم، وہم کارہون اور وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ یہاں سے ہے بیٹا۔ جی لقد ابتغوا الفتنۃ، تو انہوں نے چاہا تھا کہ بگاڑ ڈالیں، یعنی اب اس کو پیچھے سے تھوڑا سا یاد کر لیں، آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین کی بات ہو رہی تھی کہ یہ اچھا ہی ہوا تم لوگوں کے ساتھ نہیں نکلے، اگر نکلتے تو تمہارے ساتھ بگاڑ ہی پیدا کرتے۔ اور اب یہاں پر یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بگاڑ چاہا تھا اور انہوں نے تمہارے لیے معاملات کو بگاڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، الٹ پلٹ کی تھی تدبیریں، یعنی چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست ہو اور مسلمانوں کے لیے وہ سازشوں کا باعث بنتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اللہ کا حکم ہی غالب ہو گیا اور وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ منافقوں کی فتنہ انگیزیاں کیا تھیں، جو کہ ایک طویل فہرست ہے، اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا کیا کردار ہے کہ وہ رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں کا وہ سردار ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بادشاہت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کے سر پر اوس اور خزرج دونوں کی سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ دونوں قبائل آپس میں خوب جھگڑتے رہتے تھے اور جنگیں ان میں ہوتی رہتی تھیں، تو خود یہ لوگ بھی ان جنگوں سے تنگ تھے، تو فائنلی انہوں نے سوچا کہ اپنے درمیان کسی کو سردار مقرر کیا جائے، یعنی حکم مان لیا جائے، تو شاید ہم ان جنگوں سے نجات پا لیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے عبداللہ بن ابی کو سرداری سے مشرف کرنا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ انہی دنوں میں پھر ہجرت شروع ہوگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو اس کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو یہی وہ حسد اور کینہ تھا جس نے اسے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر عمر بھر اکسائے رکھا۔ غزوہ بدر سے پہلے اس کی قریش مکہ سے مراسلت رہی، یعنی ان کو خطوط وغیرہ بھی بھیجتا رہتا تھا، اور جب بدر میں قریش مکہ کو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، جیسے یہاں پر آ رہا نا کہ جاء الحق وظہر امر اللہ، تو یعنی جب مسلمانوں کو یہ واضح فتح نصیب ہو گئی تو پھر یہ اور جل بھن گیا۔ لیکن اب ایسا تھا کہ یہ ظاہر ہے منافق مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، تو اپنے مفادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن دل میں اس کی اسلام دشمنی بدستور موجود رہی۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی اس نے کیا کیا، جنگ احد میں اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے غداری کی اور نہایت نازک موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو لشکر سے کاٹ لایا، اور تاکہ مسلمان شکست دو چار ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سامنے اتنا بڑا لشکر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 7,000 کا لشکر لے کے نکلے ہیں، اس کے مطابق ہی تیاری کی گئی ہے کہ کون سا دستہ کہاں پر لڑائی کرے گا، لیکن اگر راستے میں کچھ لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو بیمار ہو گئے ہیں یا ہمیں کچھ ہو گیا ہے، تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے نا۔ تو اس نے عبداللہ بن ابی نے بہانہ کیا لگایا کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو یہ وہاں سے الگ ہوا اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھی تھے 300 ان کو بھی کاٹ لایا،
اور اس کے علاوہ آپ نے ان 2 قبائل کا احوال بھی پڑھا ہوگا جو کہ یعنی وہ بھی شک میں پڑ گئے تھے، لیکن حالانکہ وہ مسلمان تھے، تو وہ بھی احد میں، کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ جب ایک بڑے گروپ میں کوئی پیچھے ہٹتا ہے، جیسے اپنی ہی کلاس کا حال دیکھ لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص چھٹی کرتا ہے تو باقی سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں نے بھی تو کی ہے، میرے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو لیکن اس طرح ہوتا کیا کہ پورے جماعت پر ایک نفسیاتی اور جو اثر ہے نا ذہنی طور پر، وہ ضرور ہوتا ہے۔ تو ان 2 قبائل پر بھی اس کا اثر ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، تو وہ جنگ احد میں قافلے سے الگ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی شروع سے ہی ان کا کام کیا رہا ہے کہ یہ تمہارے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ بھی تھیں، انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتا تھا، اور لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہاں پر بھی اللہ کا معاملہ غالب آتا تھا اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے پٹتے ہی رہے، اللہ کی تائید مسلمانوں کے ساتھ رہی۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ جنگی معاملات میں، بلکہ یعنی معاشرتی جو معاملات ہیں، اور حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی معاملات میں اس نے کس طرح سے دخل دیا کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح سے، میرا خیال ہے مہینہ یا کتنا عرصہ تک ذہنی کوفت میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں آیات نازل فرمائیں۔ اور اسی غزوہ بنو مستلق میں اس نے انصار کو اکسایا تھا کہ نبی کو مدینہ سے نکال دو، اور یعنی یہ اس پر کچھ نہ خرچ کرو، اور ان لوگوں کو یعنی اگر چھوڑ دو گے تو یہ نکل جائیں گے یہاں سے، اس طرح کی باتیں بھی یہ کرتا تھا۔ اور مسجد زرار اس نے تعمیر کروائی، اور وہاں پر یہ کیا چاہتے تھے، یہی جو آ رہا ہے نا قلبوا لک الامور، کہ وہاں پر یہ سازشیں کرنا چاہتے تھے۔ کیسرے روم سے بھی اس نے ساز باز شروع کر دی ہوئی تھی، یعنی ہر موقع پر اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام کسی طرح سے مغلوب ہو جائے اور میں ان کا رئیس اعظم بن جاؤں، لیکن یہی حسرت لیے وہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من جو یقولو کہتا ہے اذن چھوڑ دے لئی مجھے، ولا تفتنی، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالو، اللہ یاد رکھو فی الفتنہ دی، آزمائش میں تو سقطوا وہ پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک جہنم جہنم لمحیطۃ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ اب یہاں پر ایک اور منافق کا حال بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی منافقین میں سے تھا، اور اس کے لیے آتا ہے کہ یہ جد بن قیس تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی کافروں سے جہاد کے لیے کہا تو یہ کہنے لگا کہ اگرچہ میری کئی بیویاں ہیں لیکن میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، اور روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اور میری اس عادت کو میری قوم جانتی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے معاف فرمائیے۔ یعنی استغفر اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان یعنی، اور پھر یہ بھی لگ رہا ہے نا کہ جیسے دلوں میں ان کی کیا خباثت چل رہی ہوتی تھی، اور کیسی بات ہے کہ وہ پھر باہر بھی رکھ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے میں تو الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ پہلے ہی پڑ چکا ہے، بدبخت اپنی باطنی خباثت کو چھپا کر ظاہری تقدس اور تقوی کا پردہ ڈال رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، حالانکہ ہے کیا کہ وہ اپنی منافقت کو چھپانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں یہ سارے منافق پڑ گئے ہیں کہ یعنی آزمائش تو ہر انسان کو پیش آتی ہے نا، لیکن اب اس آزمائش سے کون کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے، یہ اس پر کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آزمائش میں تو یہ سارے منافق پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر فتنتی سقطو یہ ہو رہا ہے کہ آزمائش کی ناکامی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ مسلمان ایک طرف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور یہ منافق اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، اور اس سے بڑا ان کے لیے فتنہ کیا ہوگا کہ وہ جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتے، یا ظاہر ہے نہیں جائیں گے تو پھر نظر آئے گا کہ یہ لوگ اسلام سے ہمدردی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صاف انکار بھی نہیں کر سکتے نہ، اور جانے کو ان کا جی بھی نہیں چاہتا، تو یعنی اب چاہتے ہیں کہ اپنی جان اور مال بچا لیں۔ وَإِنَّ جہنم، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا کہ بے شک جہنم ضرور گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، یعنی ان لوگوں کو تو جہنم گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی سطح میں ہوں گے، اور پھر فرمایا ہے کہ یہ کافر محیطۃ بالکافرین، ان کے لیے بھی کافروں کا لفظ آیا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خالی زبان سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں،
آپ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو آپ ایک سیٹ اپ میں انٹر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ مومن نہیں ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ تو کفر جو ہے وہ دل میں ہے، وہ دل میں چھپائے ہوئے فوت ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کفر کو جانتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ بے شک جہنم ضرور کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کی تعریف پھر سے دوہرا لیں کہ تصدیقم بالقلب ہوتا ہے، دل کے ساتھ تصدیق کی جاتی ہے، اور صرف اتنا کافی نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ کوئی کہے کہ میرے دل میں تو ایمان ہے لیکن اس نے اس کو ظاہر نہیں رکھا کیا، تو پھر وہ بھی جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جیسے مجھے اس کی مثال یاد آ رہی، کیسر روم تھا یا کون تھا، وہ مان گیا تھا اور اس نے واضح طور پر اظہار بھی کیا تھا، لیکن جب وہ زبان سے کہنا چاہ رہا تھا تو اس کے درباری اس کے سامنے حائل ہو گئے، تو پھر اس کو ڈر لگا کہ میری بادشاہت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کی شرائط میں اقرارم یعنی تصدیقم بالقلب کے بعد اقرارم باللسان کی باری آتی ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا، اظہار کرنا کہ جو ایمان دل میں ہے اس کو آپ باہر اب رکھ رہے ہیں، اور پھر عمل بالجوارح کہ اس کے مطابق آپ کے جوارح جو ہیں، اعضاء جو ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان تصبکا اگر پہنچے تم کو حسنتن کوئی بھلائی تسوءہم انہیں بری لگے، وَإِن تصبکا اور اگر پہنچے مصیبتن کوئی مصیبت تجھے، یقولو وہ کہتے ہیں قد اخذنا تحقیق پکڑ لیا ہم نے امرنا اپنا کام من قبل اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ لوٹ جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اب یہ بھی منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی تھی، کیونکہ اب اگر یہ ساتھ نہیں گئے ہوتے تھے تو ظاہر ہے جنگ میں جب مال غنیمت حاصل ہوتا ہے یا جب جیت کے مسلمان لوٹتے تو ظاہر ہے اس میں ان کا شیئر نہیں ہوتا تھا، تو ان کو برا لگتا تھا، اور ویسے بھی یعنی مسلمانوں کا جیتنا دراصل اسلام کا کے غلبے کی طرف اشارہ تھا، تو وہ تو یہ منافقین دل سے چاہتے ہی نہیں تھے۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچی تو تب یہ کہتے کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا، یعنی ہمارا الو تو پہلے ہی سیدھا تھا، ہم تو شکر ہے جنگ میں گئے ہی نہیں تو ہم تو بچ گئے، اور وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اگر بھلائی ملتی ہے تو وہ یہ بات ان کو اداس کرتی اور وہ پریشان ہوتے اور یہ ان کو بری لگتی، لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، تو منافقین کا یہ کردار ہوتا ہے۔ تو اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ اب جس طرح سے منافقت کو کھول کھول کے قرآن میں بیان کیا گیا ہے نا، تو ہم اپنے عمل کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کی راہ میں بلایا جاتا ہے تو ہم بہت سارے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم منافقوں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی انسان تھوڑی سی کوشش سے ان کو پہچان سکتا ہے کہ بھئی یہ شخص ہر دفعہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے، میری خوشی اس کو بری لگتی ہے اور مجھے جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر یہ خوش ہوتا ہے، تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ منافقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچتی ہم کو، یعنی کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچتی الا مگر ما کتبا جو لکھ دی گئی ہے، جو لکھی ہے اللہ نے لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہی ہمارا مولا ہے، یعنی سرپرست ہے، وعلی اللہ اور اوپر اللہ ہی کے، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ تو اب مومنوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ ہمیں تو وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو مومنوں پر ہی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر مومن اور منافق کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے کہ یعنی وہ جو ان کا نظریاتی اختلاف ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ منافق جو بھی کرتا ہے اس کو صرف اپنا دنیاوی مفاد ملحوظ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ دیکھیں نا جیسے اوپر آیا کہ وَهُمْ فَرِحُونَ، جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تو وہ لوگ خوش ہوتے تھے، اور اسی طرح اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں، گھروں میں واپس جاتے خوش خوش، لیکن اس کے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو بھلائی ملتی تو وہ لوگ اداس ہو جاتے تھے کہ ہم اس بھلائی میں شریک نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی ان کے سامنے ہر وقت کیا ہے، دنیاوی مفاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح جب دنیاوی مفاد ان کے سامنے ہے اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جب بھلائی ملتی ہے نا تو وہ بڑے اتراتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن اگر ناکام ہو جائیں تو مایوسی کی بھی ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو کامیابی ہو
تو وہ اس کو اللہ کی مہربانی سمجھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور خود پر فخر غرور نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اگر ناکامی ہو تو اس کو وہ چیز مایوس نہیں کرتی، یعنی وہ کیا ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور اس میں تقدیر کا بھی کتنا رول سمجھ آ رہا ہے نا، کہ ایک مومن کا تقدیر پر ایمان ہے، جو بھی اچھا برا بھلا جو بھی مجھے پہنچ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم جذباتی طور پر اتنے یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یا پھر دوسری طرف انتہائی رویہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی دکھ ملتا ہے تو اتنے زیادہ ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ روزمرہ کے کاموں سے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ الفجر میں کہ اس میں آتا ہے شاید یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو وہ جو مطمئن نفس ہے نا، وہ ایک دم سے مطمئن نہیں ہو جاتا، وہ ساری عمر کی اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا، ہم روزانہ یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اس کو شعوری طور پر پڑھا کریں کہ ہم واقعی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ تو پھر جب کامیابی ہوتی ہے نا، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسی طرح اگر کبھی اسے ناکامی ہو تو وہ بھی اسے مایوس نہیں کرتی ہے، وہ اسے اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ اسباب کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے، لیکن اس کے نتائج کیا پیدا ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے جو سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کو پھر تسلیم کر لینا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا شکوہ بھی کر بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، میں نے تو اتنے اسباب لگائے تھے، لیکن نتیجہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں نکلتا، تو اس وقت بھی کیا ہے، رضیت باللہ ربا۔ تو یہی دراصل توکل ہے، اور کہ بھلائی ملے یا برائی ملے، انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہی رکھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے حل تربصون، کیا تم انتظار کرتے ہو بنا ہم پر، الا مگر اہدا ایک کا، الحسنیین دو میں سے، یعنی حسن یعنی بھلائیوں میں سے، دو خوبیوں میں سے، ونحن اور ہم نتربص انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے لیے، ان کے یصیبکم پہنچائے تم کو، اللہ بھی عذابن کوئی عذاب من عندہ ہی اپنے پاس سے، او بیدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا تو تم انتظار کرو، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ، متربصون انتظار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب منافقین کا حال کیا تھا کہ یہ لوگ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ ان کو کہہ دو کہ تم منافقو، تمہیں تو ہمارے متعلق دو باتوں میں سے ایک کا انتظار ہے، کہ اب یہاں پر دراصل ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان شاہ روم سے شکست کھاتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے سے سارا وہ یاد کر لینا کہ یہاں پہ جہاد کے لیے جب مسلمان نکل رہے ہیں اور منافقین ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو پیچھے بیٹھ کر وہ کس بات کے منتظر تھے کہ مسلمانوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے یا وہ کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمان کا، ایک مومن کا کیا حال ہے کہ وہ تو ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے۔ وہ کس طرح سے کہ یہ دونوں ہی بھلائیاں ہیں، اگر تو وہ کامیاب ہوتا ہے تو غازی بن کر لوٹتا ہے، مال غنیمت حاصل کرتا ہے، اور فتح کی وہ یعنی ایک جو ہوتا ہے نا کہ فتح کی کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا پر ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام غلبہ پا گیا۔ لیکن اگر وہ شہادت کا، اگر وہ شہید ہو جاتا ہے وہاں پر، اپنی جان مال سب کچھ لگا آتا ہے، تو وہ بھی مومن کے لیے بھلائی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ شہادت جون سی ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہو تو ہی مقدر میں ہوتی ہے، ادروائز آپ دیکھتے ہیں نا کہ خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑیں لیکن وہ اپنے بستر مرگ پر ہی فوت ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے، ہر صورتحال ہی بھلائی ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے وہ فتح ہو کر مال غنیمت لے کر گھروں کو واپس آئے تو بھی کامیابی ہے، اور اگر شہید ہوئے تو بھی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ضمیر بھی مطمئن کے راہ حق میں جان دی، اور اس کے بعد شہادت کا جو مرتبہ ہے، سبحان اللہ، یہاں پر ایک حدیث پڑھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہ نکالا ہو، تو میں اسے یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں گا یا جنت میں داخل کروں گا، سبحان اللہ، بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ احد الحسنیین سے مراد فتح یا شہادت ہے، بخاری کتاب و تفسیر میں یہ بات بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں تم پر کہ تمہیں اللہ کوئی عذاب دے
یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں کوئی سزا ملتی ہے؟ یعنی یہ بات تو یقینی ہے، یعنی اگر تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کرے تو ہم بھی تمہارے بارے میں دو باتیں سوچتے ہیں۔ یہاں تو یہ کہ تمہیں سزا یعنی یقینی بات یہ ہے کہ تمہیں سزا مل کر رہے گی، تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کوئی عذاب بھیج کر سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلواتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا گیا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، سو تم بھی انتظار کرتے رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے انفقوا خرچ کرو طوعاً خوشی سے او کرہن یا ناخوشی سے، لن ہرگز نہیں یتقبل قبول کیا جائے گا منکم تم میں سے، انکم بے شک تم کنتم ہو تم قومن ایک ایسی قوم فاسقین جو فاسق ہے، نافرمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یہ تھا کہ ابھی جیسے منافق جو جد بن قیس کا حال بیان ہوا نا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں روم میں رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اور یہ کہہ کر اس نے جہاد سے جانے سے انکار کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ میں مال خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ اب یہ یہاں پر دراصل منافقین کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنیت کیا تھی کہ ہر صورت میں یہ دنیاوی فائدہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا کہ جان کا بخل ان کو لگا ہوا تھا کہ اگر ہم جنگ میں نکلیں گے تو کہیں شہید نہ ہو جائے اور موت ہی نہ ہمیں آ لے، تو بس موت ہی کا تو یعنی زندگی ہی تو ان کو بہت پیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا، کیونکہ ان کو تو آخرت پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی اصل زندگی ہے، ان کو تو یہی زندگی نظر آتی ہے نا، تو اس کو وہ کہیں نہیں لگانا چاہتے، تو جنگ کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر مسلمان جیت گئے اور مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس مال غنیمت میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا، تو یہ چاہتے تھے کہ چلو تھوڑا بہت شیئر ہم ڈال دیں تو ہمیں بھی اس کے مطابق حصہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ خرچ کرو طوعاً او کرہن، یعنی ویسے بھی وہ جو بھی مال خرچ کرتے تھے وہ ظاہراً ناخوشی سے ہی کرتے تھے، کرنا تو چاہ نہیں رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے اس لالچ میں کرو کہ خوشی کے ساتھ کہ تمہیں اس کے بدلے کچھ ملے گا، یا ناخوشی سے کرو، یہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو تم اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تم تو ایک فاسق قوم ہو اور نافرمان یا منافق لوگ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ وہ تو جب بھی کرتے ہیں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں یا مجبور ہو کر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارے صدقات کیسے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ صدقات کے قبول ہونے کی بھی کیا شرائط ہیں، پیچھے من اور رضا نہ آئے، اور پھر ریاکاری کے لیے اس کو خرچ نہ کیا جائے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وما، اور نہیں منعہم ان سے مانے ہوا ان کے تقبلا قبول کیا جائے منہم ان سے نفقاتہم ان کے نفقات، ان کے خرچے، الا مگر انہم بے شک وہ کفروا وہ منکر ہوئے باللہ و برسولہ اللہ اور اس کے رسول کے، ولا یاتون اور نہیں وہ آتے الصلاۃ نماز کو، الا مگر وہم کسالى اور وہ سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون اور وہ نہیں خرچ کرتے، الا مگر وہم کارہون اور وہ ناخوش ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو صدقہ قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان سے کیوں نہیں ہے ان کے صدقات قبول کیے گئے؟ کیونکہ وہ انہوں نے کفر کیا ہے اور مشرکوں سے اعلان برات کر دیا گیا تھا نا، ٹھیک ہے؟ اور پیچھے ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہیں چھوڑ دو، یعنی پھر یہ تین باتیں پوری ہو جائیں تو مطلب یہ کہ وہ مسلمان ان کو سمجھا جائے اور ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن ان تینوں باتوں میں یہ منافق اس بات پر پورے نہیں اترتے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان مشکوک تھا نا، اسی لیے تو پھر جب تنگی کا وقت آتا تھا تو ان کی یہ منافقت ظاہر ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح نمازوں کا کیا معاملہ ہے کہ ولا یاتون الصلاۃ نمازوں کو آتے مگر سستی کرتے ہوئے، یعنی مارے باندھے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں۔ اور پھر چونکہ ہم میں سے کوئی بھی نا یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں منافقت سے خود کو میں نے پاک کر لیا، یہ تو ایک مسلسل عمل ہے جو کہ چل رہا ہے، تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق اندر نہ آ جائے،
ٹھیک ہے؟ تو پھر اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی احادیث بیان کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے نا، اور یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ نماز کے لیے یہ لوگ کس طرح آتے ہیں کہ سست ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فجر اور عشاء کی نمازوں میں اپنی حالت دیکھا کریں، خاص طور پر آج کل کے راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں اور دن لمبے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ فجر تو جلدی ہو جاتی ہے، ویسے تو الحمدللہ اب ٹائمنگ دوبارہ چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن واقعی آزمائش آ پڑتی ہے نا کہ فجر اتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ ادھر 3-4 گھنٹے کی نیند بھی نہیں پوری ہوئی ہوتی، اور اگر تہجد کے وقت کوئی اٹھا ہوا ہے تو پھر تو وہ فجر تک تو پھر اس کی بہت ہی حالت ایسی ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح مغرب جو ہے وہ اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد عشاء تک کا انتظار کرنا کچھ لوگوں پر بڑا ہی مشکل پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس چیز کو اپنے اندر چیک کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کے انفاق فی سبیل اللہ کیا کیا معاملہ ہے، ولا ينفقون الا وهم کارہون، کہ خرچ کرتے ہیں مگر وہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی یہ دل کی خوشی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، ایسے لگتا ہے جیسے بگار کوئی دے رہے ہیں، کوئی تاوان یا جرمانہ ادا کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے صدقات کیا قبول کیے جائیں گے؟ اور پھر ایسے صدقات اگر رکھ بھی لیے جائیں، یعنی جیسے آج کل آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ریاکاری کے لیے ڈونیشن باکس میں کوئی ڈونیشن ڈال بھی دیتا ہے اور 100 لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ چلا تو گیا مسجد میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے نا کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں، تو ایسی صدقات کا ان کو آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، نقصان ضرور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا فلا تو جب کا، آپ کو نہ تعجب میں ڈالیں اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں، انما بے شک یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، لیعذبہم، کہ عذاب دے ان کو، بہا ساتھ اس کے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہقا، اور نکلیں، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہوں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو کہہ دیا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لمحہ بے لمحہ جیسے ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں نا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ مدینہ میں منافقین کی صورتحال کیا تھی۔ مدینہ میں جتنے منافق تھے نا، سبھی زیادہ تر سن رسیدہ تھے اور مالدار لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ منافقوں کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ انہیں صرف دنیاوی مفادات چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عام دنیا پرستوں کی طرح ان کے نزدیک عزت اور جاہ کا معیار دولت ہی ہوتی ہے اور اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مال و دولت کی فراوانی ہو، اولاد جو ہے وہ اچھے کیریئر بنا چکی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کی نظروں میں مال اور جائیداد ہی تھا، اور اس کی قدر و قیمت ان کے ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مقابلے میں بہت بڑھ کے تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ یعنی مومن کے نزدیک عز و جاہ کا معیار یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی اللہ کے رسول کا شدائی ہے اور فرما بردار ہے، اتنا ہی وہ اسلامی معاشرے میں معزز اور مکرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پکار پڑتی تو مومن تو نکلتے تھے، اپنی جان مال ہر چیز وارتے تھے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر ہی صحابہ کرام نے کس کس طرح سے اپنے مال لے آئے تھے نا، اور اب ان دونوں کا کمپیریزن کر لیں اور دیکھیں، باہر گرمی پڑ رہی ہے اور اندر جو ہے گھروں میں سکون ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن تو نکلتے ہیں بیچارے دین حاصل کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ کسب حلال کے لیے معاش کی تلاش میں، اور اسی طرح غزوات میں، تو آپ کی فزیکل اپیرنس کیا رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف یہ کہ جب آپ مال بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو کھانے کے لیے آپ کے گھروں میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو ایک پراپر ہر وقت اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھنا، مجھے یہ زیادہ کھانا چاہیے، یہ کم کھانا چاہیے، ڈائٹ کا ہر وقت خیال، اور یہ سارا کچھ، یہ بھی مومنوں میں نہیں ہے، منافقین میں یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے مال کو انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنی ظاہری اپیرنس پہ خرچ کیا ہوا تھا، اپنے بچوں کی صحت پہ، ان کے کیریئر بنانے پہ، یا پھر یہ کہ اپنے گھروں میں، تو وہ حقیقتاً ان کی صورتحال کیا تھی، فلا تو جب کا اموالہم ولا اولادہم، کہ ان کے مال اور ان کے اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آج کی دنیا میں کمپیئر کر لیں، ایک خاتون ہے، ان سے وہ آپ کی فرینڈ تھیں کسی زمانے میں، چلیں آج سے 5-10 سال پہلے جب آپ دین کی طرف آئیں، اور آپ دونوں ہی کسی کریئر کو بنا رہی تھیں،
اب وہ تو کریئر بنا چکی ہیں، آج آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ اس کے بچے جو ان سے وہ بھی بہت ہائی ڈگریز رکھتے ہیں اور گھر اس نے بہت ہی فرنش کیا ہوا ہے اور سب کچھ ہی اس کے پاس ہے، نیو برانڈز کے ہر طرح کے جوڑے اور یعنی ہر دنیا کی نعمت ہے جو اس نے اپنے پاس اکٹھی کر لی ہے۔ تو دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے بچے کہاں پر ہیں اور اس کے بچے کہاں پر ہیں، اس کے پاس کیا کچھ ہے اور میرے پاس کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک ہیومن نیچر بتائی جا رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ارادہ کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیں۔ اب عذاب کیسے ہوتا تھا کہ بعض اوقات تو یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسی اولاد جو کہ آپ نے جس کو اللہ سے جوڑا ہی نہیں ہے، تو جو اولاد اللہ سے نہیں جڑتی نا وہ ماں باپ سے بھی نہیں جڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو اپنے نفس کا شوق پڑا ہوا ہے تو اولاد میں بھی وہی چیز جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عادات جو ہوتی ہیں نا موروثی ہو سکتی ہیں، تو وہ چیز ان کے اندر بھی وہی چیز ہی پروان چڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی اولاد کو پھر والدین کی کیا فکر ہوگی؟ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے اولڈ ہومز میں جاتے ہیں، کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں کیا فکر؟ وہ تو اپنی اگلی زندگی بنانے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو مدنی شان نزول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہوا کیا کہ انہی منافقوں کی اولاد مسلمان ہو گئی تھی، سبحان اللہ! تو پھر تو ظاہر ہے نظریاتی اختلافات پڑ گئے نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں ہی بعض اوقات جب ہمارا کسی سے نظریاتی اختلاف ہوتا ہے تو زندگیاں چین میں ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتی، حالانکہ کھانوں سے میز سجے ہوئے ہوتے ہیں، گھر ہمارے ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر میں ہی کوئی بچہ ہی یا خامند کے ساتھ ہی ہمارا نظریاتی اختلاف شروع ہو جاتا ہے تو آپ کس طرح کی مستقل ٹینشن میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر یہی ان کے ساتھ ہوا، جیسے عبداللہ بن ابی کی اولاد کیا تھا، انہی کا اس کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی حالت میں پھر ان کو موت آ جاتی ہے، اسی نفاق اور ذلت کے ساتھ وہ رخصت ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی چین نہ ملا اور اسی حال میں جانیں نکلتی ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ دوبارہ شروع کرتے ہیں اس کو۔